السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت ان پڑھ تھی۔ بچوں کی کثیر تعداد، ساس سسر کے ساتھ ساتھ نندوں اور دیوروں کی کفالت اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اوپر سے ایک عجیب الفطرت مرد بطور مجازی خدا اسے برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ محفوظ تھی، پرسکون تھی، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ ایک رہنما اور سرپنچ کے عہدے تک پہنچ جاتی تھی۔ سارا دن گھرداری میں گزارنے والی کو محلے کی عورتوں کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہوتا تھا۔ پھر زمانہ جدید ہوا، عورت کا اپنے مقام کا احساس ہوا اور وہ آزاد ہونے لگی۔ سسرال کو بہت بعید اسے خاوند کی خدمت بھی ایک بوجھ لگنے لگا، اور پرائیویسی کے نام پر علیحدہ گھر کے مطالبات ہونے لگے۔ پھر اس دور میں 2 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، عاشق کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرنے والی عورت، شوہر کے مظالم کی شکار عورت منظر عام پر آنے لگی۔ پھر زمانے نے مزید ترقی کر لی اور اسے بھی چند قدم آگے جا کر اب عورت مکمل آزاد ہے، تعلیم یافتہ ہے اور اپنی زندگی جی رہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ عورت بینک، شاپنگ مال، آفس اور کئی ایسی جگہوں پر ملازمت کرتی دکھائی جا رہی ہے جہاں اس کی موجودگی ہی سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، عورت کو ترقی کرنی چاہیے، ضروری تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورت کو ترقی کرنے کے میدان میں قدم رکھنے چاہیے۔ ہم اس کے بالکل خلاف نہیں، مگر عورت کی ایسی ترقی کا سب سے بڑا نقصان مرد کی تنزلی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں ملازمتیں کھلتی ہیں وہاں مرد کے پاس دکھانے کو صرف اپنی تعلیمی دستاویز ہوتی ہیں، جبکہ عورت کے پاس اور بھی بہت کچھ، اور وہ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ، مردوں کی اکثریت بے روزگار ہو رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے رشتے کا مقابل مرد تلاش کرنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں کی اکثریت حد ماسٹر ڈگری، وہ بھی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ کرنے کے بعد ملازمت ڈھونڈنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ عورت ہی ملازمت کر کے گھر کی کفیل ہوا کرے گی، جبکہ مرد مکمل فارغ یا پھر کسی چھوٹی موٹی ملازمت سے بس زندگی کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تو بھلا ہو میڈیا کا، جس نے ابھی سے مستقبل کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایک اشتہار میں ایک عورت اپنے دفتر سے ویڈیو کال میں گھر بیٹھے بچے کو آ کی آواز نکال کر بچے کو منہ کھولنے کو کہتی ہے، اور بچہ منہ کھولتا ہے تو اس بچے کا باپ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے۔ ایک اشتہار میں گھر بیٹھی ماں اپنی جوان بیٹی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جو رات کے 10:10 پر گھر پہنچتی ہے اور ماں کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ ہر دوسرے اشتہار میں عورت بطور ملازم دکھائی جانے لگی ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ ملازمت کرنا اور گھر چلانا عورت کا کام ہے۔ مرد شاید صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رہ جائے۔ عورت کی اس طرح کی آزادی ہمارے خاندانی نظام کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ بچے کے گرنے پر ماں کا میں صدقے کہہ کر لپکنا، بچے کی ہر آہٹ پر بچپن والی ماں بن جانا، یعنی بے چین ہو کر دوڑ کر بچے کو گلے لگانا، بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے فکر مند ماں، وہ سب کی پسند ناپسند کا خیال کر کے ہانڈی پکانے والی ماں، قصے کہانیاں اور لوری سلا کر سلانے والی ماں، غلط کاموں پر ڈانٹنے اور چپلیں پھینک کر ڈرانے والی ماں، اپنی اولاد کی پرورش میں گمسم رہنے والی اور اپنی ہی اولاد میں کیڑے نکالنے اور نکتہ چینیاں کر کے دل ہی دل میں خوش ہونے والی ماں۔ اب اگلی نسل کو شاید یہ سب نصیب ہی نہ ہو، کیونکہ سارا دن کی تھکی ہاری عورت رات کو کیا کرے گی؟ بچے سنبھالے گی، گھر سنبھالے گی، شوہر سنبھالے گی، یا رات کو آرام کرے گی تاکہ صبح تازہ دم ہو کے ملازمت کی ذمہ داری سنبھال سکے؟ ہسپتال، اسکول، پولیس جیسی ضروری جگہوں پر تو عورت کا وجود نعمت سے کم نہیں۔
مگر بلدیہ جیسے محکمے، پرائیویٹ اداروں کے استقبالیہ، شاپنگ مالز میں جینز پروڈکٹس کے علاوہ جینٹس تمام پروڈکٹس شاپس اور اس جیسی لاتعداد جگہوں پر عورت کی موجودگی ہمارے مشرقی نظام کے لیے ایٹم بم ہے اور ہمارے اخلاقی نظام کا دیوالیہ نکلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تحریر کئی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے، مگر میں نے حقیقت لکھنے کی، حقیقت بتانے کی، حقیقت سنانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب عورت کا ملازمت کے حوالے سے میرا نیگیٹو مقصد کوئی نہیں ہے، نہ ہی میری منفی کوئی سوچ ہے۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک محدود وقت تک صرف دفتر کے کاموں کو کیا جائے، اس کے بعد آپ کی اپنی ذاتی زندگی کی جو ضروریات ہیں انہیں پوری کیا جائے، جو مصروفیات ہیں انہیں پورا کیا جائے، ہمارا مستقبل سنوارا جائے جو ایک ماں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ماں ہی بچے کی ایسی پرورش کر سکتی ہے کہ وہ آگے چل کر ایک کامیاب مرد یا کامیاب انسان بن سکے۔ عورت خود پر صرف اتنا بوجھ لا دے جس کا وہ بوجھ اٹھا سکے، ضرورت سے زیادہ کام اس کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی خواہشات کو بھی مار دیتا ہے، وہ صرف پھر کام کے حد تک محدود رہ جاتی ہے، اسے اپنے خاندان، اپنے بچے، ارد گرد کے ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت کا کام صرف بچے پالنا ہے یا گھر سنبھالنا ہے، لیکن ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ عورت ہر کام کو ایک طریقے سے لے کر ایک پٹری پر چلے، ہر چیز کو اپنے حساب سے مینیج کرے اور مرد کو مرد کے مطابق کام کرنے دے۔ گھر کی ذمہ داری مرد کا کام نہیں، گھر کے کام عورت کا کام ہے اور گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اس بات پر غور کریں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے۔ پڑھی لکھی عورت ملنے کے بعد اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ عورت سے کام کروائے اور خود گھر بیٹھے، بلکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی آگے کی نسل ایک پڑھی لکھی ماں کی تربیت سے پروان چڑھے گی۔ بات سوچنے اور غور کرنے کی ہے۔ باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر عورت اور مرد کی عزت کو محفوظ رکھے اور آنے والے وقتوں میں ہمارا مددگار ہو، الہی آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔